تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 100 and 101 دو آیت ہے. آیت نمبر 100 that is some of the news of the population of towns which we relate unto you. اور ہم کچھ بستیوں کے یعنی جو شہر اور ان کی بستیوں کے جو قصے ہیں وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. Of them some are still standing and some have been already reaped. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اب بھی قائم ہے باقی ہیں، لیکن کچھ وہ ہے جن کو پورا مطلب جس کو کہتے ہیں نا کاٹ کے صاف کر دیا گیا، یعنی کہ مطلب وہ پوری کی پوری بستی زمین کے اوپر سے پوری صاف کر دی گئی. آیت نمبر 101 We wronged them not but they wronged themselves. ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. کیونکہ اللہ یہ چیز کو یہاں پر کلیئر کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا کہ اللہ کو کوئی شوق ہے کہ ان کی بستیوں کو تباہ کر دو. اللہ تو موقع دیتا ہے، رسپائٹ دیتا ہے، لیکن انسان خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں غلط حرکت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے. So their gods whom they call upon besides Allah، تو وہ ان کے معبود الہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. profited them not when there came the command of your Lord، یعنی کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کا کچھ بھی مطلب وہ جو جن کو پکار رہے تھے ان بتوں کو سب کو، تو وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے. اللہ کے حکم کے سامنے کون فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ nor did they add aught to them but destruction، اور انہوں نے اور کوئی اضافہ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ مطلب جو ان کی تباہی، یعنی کہ وہ جو بستی تھی وہ شہر تھے وہ تباہ ہو گئے. the lesson taken from the destroyed towns، جن شہروں کو، جن بستیوں کو، آبادیوں کو تباہ کر دیا گیا، ان میں سے سبق لینا ہے، اس میں سے لیسن لینا ہے، عبرت. when Allah mentioned the story of the prophets and what happened with them and their nations, how he destroyed the disbelievers and saved the believers, he goes on to say، اللہ یہاں جو ذکر کر رہا ہے وہ قصے رسولوں کے، نبیوں کے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، پھر اللہ نے ان کو کیسے تباہ کیا، برباد کیا، ان کافروں کو، اور جو مومن تھے ان کو بچا لیا. اور پھر اللہ جو ہے یہ کہتا ہے اپنی آیت میں ذالک من انباء القری، That is some of the news of the towns. یہ ان بستیوں کی کچھ قصے ہیں، meaning news of them، ان کی خبریں. نقصہ علیک منہا قائم which we relate unto you. نقص، ہم قصہ سنا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں of them، ان کے بارے میں، some are still standing، جو ابھی بھی قائم ہے. this means still remaining، یعنی ابھی بھی ہے وہاں، باقی کچھ ہے. وحسید، اور حسید کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ وہ کھیت کٹ گیا یا پھر اس طرح سے ہوتا نا گھاس کٹ گئی. and some have been already reaped، ختم کر دیا گیا. this means totally destroyed، یعنی اس کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا. وما ظلمناہم we wronged them not، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا. this means when we destroyed them، یعنی جب ہم نے ان کو تباہ کیا تھا تو ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تباہی تو اللہ کی طرف سے آئی نا، عذاب تو اللہ کی طرف سے آیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ ہم نے نہیں کیا، وہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ کیا ہے. وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ but they wronged themselves، انہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. تو جب تم غلط کام کرو گے، گناہ کماؤ گے، لوگوں کے اوپر کچھ بھی مطلب ایٹراسٹیز کرو گے، یا جو بھی چیز دنیا کے رہتے ہوئے کرو گے غلط،
تو تم اپنی ہی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو نا. اب اس کا وبال تو تمہاری جان پہ آئے گا نا, عذاب تو تمہاری جان پہ آئے گا, اور وہ اللہ کی طرف سے آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی شوق ہے تم کو عذاب دینے کا. But they wrong themselves. They are rejecting their messengers and disbelieving in them. جو بھی رسول نبی آئے, ایک تو ان کو تم ریجیکٹ کرتے ہو, رد کرتے ہو, اور ان کی ہر کوئی بھی مطلب جو بات ہوتی ہے, جو ان کے پاس اللہ کا کلام ہوتا ہے, اس کے اوپر تم ایمان بھی نہیں لاتے, کفر کرتے ہو اس کا. فما اغنت عنہم آلہتہم so their gods profited them not. تو ان کے جو بھی معبود تھے, جو بھی آلیہ تھے, انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. This is referring to their idols and that they used to worship and invoke. جس کی وہ بندگی کرتے تھے ان بتوں کی, جس کو وہ پکارا کرتے تھے ان معبودوں کی, وہ تمام کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. التی یدعون whom they call upon, جن کو کہ وہ پکارا کرتے تھے. تو جب ان کے اوپر آفت آئی, تکلیف آئی, تو پھر آنا چاہیے نا ان کو, ان کی مدد کرنے کے لیے آنا چاہیے. زندگی بھر اتنا پکارتے رہے, کیا کیا چڑھاوے چڑھاتے رہے, ہاں حلوے مانڈے سب چڑھائے بھی, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. من دون اللہ من شیء other than Allah not. The idols did not benefit them. اللہ کے سامنے, جو اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے, انہوں نے ان کی کوئی بھی مطلب مدد نہیں کی, ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. nor did they save them, اور نہ ہی وہ ان کو بچا سکے when Allah's command came for their destruction. اور جب اللہ کا حکم آ گیا ان کے اوپر تباہی لانے کا, ان کی بربادی کا, تو پھر کیوں نہیں بچایا ان لوگوں نے, جو ان کے معبود تھے, ان کے آلیہ تھے, ان کے بت تھے, ان سب کو بچانا چاہیے تھا نا. اللہ کا حکم جب آ گیا کہ اب ان کی تباہی کر دو, ان کا ڈسٹرکشن ہے ابھی, تو اس وقت ان کو بچانا چاہیے تھا. کیوں نہیں بچایا, کیوں نہیں ان کو کوئی فائدہ پہنچایا. لما جاء امر ربک when there came the command of your Lord, جب تمہارے رب کا حکم آ چکا. وما زادوہم غیر تتبیب, nor did they add aught to them but destruction. اور انہوں نے اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں کر سکے, کچھ بڑھا نہیں سکے, سوائے اس کے کہ تباہی کے. تباہی کے سوا وہاں اور کچھ نہیں ہوا. مجاہد, قتادہ and others said this means loss. ان سب کا کہنا ہے کہ ان کی تباہی, ان کی بربادی, ان کا loss, because the reason for their destruction and their ruin was that they followed those false gods. کیونکہ ان کی تباہی اور ان کا جو بھی بربادی تھی وہ تھی کہ جو انہوں نے جھوٹے معبودوں کے پیچھے گئے. therefore they were losers in this life and the hereafter. اسی لیے وہ یہاں کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں میں ہی ان لوگ لوزرز ہیں, یعنی کہ وہ برباد لوگ ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.